نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیو، ہمارے ہاں ایک ماحول ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 10 بھائی ہیں، سارے کے سارے صاحب نصاب یعنی مالدار ہوتے ہیں، ان کے باوجود صرف ایک ہی آدمی قربانی کرتا ہے، باقی آدمی قربانی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ان کا مال تقسیم کر دیا جائے، یعنی 10 بھائیوں کا مال آپس میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے صاحب نصاب مالدار ہو جائیں، تو اگر ایسے شخص ہیں تو ان شخصوں پر ہر ایک بندے پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہر ایک شخص بکرا یا دمبا خرید نہیں سکتا تو وہ بڑے جانور پر حصہ لگا لیں۔ اگر آپ کے ہاں بڑے جانور کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو آپ کہیں اور اس کو بھیج دیں، لیکن آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ 7 آدمی بڑا جانور قربانی کے لیے خریدنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی کی وفات ہو گئی۔ اب وفات کرنے کے بعد ان میت کے ورثاء کو اختیار ہے کہ ان کو قربانی کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ اگر میت کے ورثاء ان کو قربانی کرنے کی اجازت دیں گے تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر ان کے ورثاء ان کو اجازت نہیں دیتے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، تو اس کا حصہ دوسرے آدمی کو دیا جائے، وہ آدمی اس کا حصہ خرید لے تو اس کی قربانی درست ہے، ورنہ اس کی قربانی میت کے ورثاء کی اجازت کے علاوہ کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اس جانور پر میرا بھی حصہ لگا لو، اور اس نے ابھی تک پیسے قربانی کے نہیں دیے، حصے کے نہیں دیے، اور وہ قربانی کا جانور دوسرے آدمیوں نے خرید کر لایا اور قربانی والے دن اس کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد وہی بندہ واپس آیا اور پھر بگڑ گیا کہ میں قربانی آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، حالانکہ قربانی کا جانور ذبح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان کے شریکوں نے ان کے گوشت کو بھی تقسیم کر دیا، تو اب اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ تو فقہاء اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ میرا حصہ لگانا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، تو اب ذبح ہونے کے بعد اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، چاہے کہ وہ گوشت اٹھا لے یا تقسیم کر لے یا نہ کر لے، اس کے اوپر اس کی قیمت کو ادا کرنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بندے نے قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد وہی جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا فوت ہو گیا، تو اب اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب ہے، اگر غریب ہے تو اس کے اوپر دوسری قربانی کرنا واجب نہیں۔ اگر غریب بندے نے دوسری قربانی لائی اور قربانی کر دی اور پہلے والا جانور بھی مل گیا، تو اس غریب کے اوپر اس دونوں کو ذبح کرنا واجب ہے۔ امیر کے اوپر واجب نہیں، غریب کے اوپر دونوں کو ذبح کرنا واجب ہے۔ پہلے والا جو گم ہو گیا تھا وہ واپس مل گیا، چوری ہو گیا تھا وہ واپس مل گیا۔ غریب کے ہاں کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ غریب کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اب اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے، دونوں جانور اس کو ذبح کرنا ضروری ہوں گے۔ امیر کے اوپر ضروری نہیں، کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے قربانی واجب تھی۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔